اب میں بابر اعوان صاحب سے کہوں گا کہ جی اس جو نئی دفعات ایڈ کی اور آج جو ہوا اس کے اوپر بتا دیں آپ کو۔ تھینک یو اسد عمر صاحب۔ دیکھیے، جب آپ نے پہلی دفعہ بیل اپلیکیشن یہاں سنی گئی تھی، آپ سارے موجود تھے، سارے وہی چہرے ہیں تقریباً۔ اس وقت جو دلائل کے اندر ہم نے ایڈ انٹرم بیل کے لیے آرگیومنٹس کیے تھے، ان کو میٹ کرنے کے لیے نئی 4 دفعات وہ بنا کے لے آئے ہیں۔ ان میں سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ پوری انہوں نے لکھا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بدامنی عمران خان کے بیان کی وجہ سے پھیل گئی ہے، اور جس طرح اسد صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ایک کال کے اوپر 3 گھنٹے میں 5 ارب سے زیادہ لوگ اپنا مال نکال کے اپنے ضرورت مند بہنوں اور بھائیوں اور گھرانوں کے لیے نکال کے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری دفعہ وہ لگائی گئی ہے جس دفعہ کو عدالت دہشت گردی کی اجازت دے تو پھر لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے جج صاحب کو بتایا، انہوں نے ایگری کیا مجھ سے، میں نے ان کو سیکشن بتایا اور پروویژن بتائی۔ تیسری وہ لگائی گئی ہے جس میں آگ لگانا، قتل کی دھمکی دینا، وہ ہے۔ اور چوتھی دفعہ انہوں نے وہ لگائی گئی ہے جو اس کے مطابق پھر پورا پاکستان بڑی جیل بن جائے گا اور سارے کے سارے دہشت گردی کے مقدمے بھگتنے کے لیے اس عدالت میں یہاں پہ کھڑے ہوں گے، وہ دباؤ انہوں نے لگائی ہے۔ اور جو اصل ایشو ہے میں 3 نقطوں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ گیٹ عمران کا جو ایجنڈا انہوں نے بنایا تھا سائفر کے ذریعے سے، وہ ناکام ہو گیا ہے۔ ہر طرح کے مقدمات، اسد صاحب لاہور میں ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں، یہاں ان کے خلاف پرچہ درج ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں ریلی لیڈ کی، وہ لاہور میں تھے۔ ہمارا شمیم نقوی، ہی واز ان کراچی، الیکشنئرنگ کر رہے تھے، یہاں پرچہ درج ہو جاتا ہے۔ تو ان پرچوں کے اوپر قوم کا کوئی یقین نہیں ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج پولیس نے جو دفعات لگائی ہیں ان سے پولیس کے شہداء اور ان کے گھر والوں کی سخت دل آزاری ہوئی ہے۔ انہوں نے جو بیان لکھوائے ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس عمران خان کے بیان کے بعد سخت خوف زدہ ہو گئی ہے۔ اور میں نے پھر جج صاحب کو بتایا، میں نے کہا کہ رفاقت اوان سیشن جج آپ کے ساتھ والے کمرے میں شہید ہوئے، نہ آپ نے عدالت چھوڑی نہ ہم نے وکالت چھوڑی، ہم سارے وہیں کھڑے ہیں، وکلا 1 درجن سے زیادہ شہید ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ مذاق ہے، سیدھا سیدھا قوم کے اجتماعی شعور کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ اب ان کے پاس وقت ہے کہ یہ اپنے کیسز خود وڈرا کر لیں، اس لیے کہ جو جھوٹے کیسز بنانے والے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کوئی نہیں روک سکتا، وہ عدالتوں کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ بابر اعوان صاحب، ابھی جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں خان صاحب کو، اس حوالے سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، آج بھی آپ نے عدالت میں ذکر کیا، کوئی خط آپ کو موصول ہوا ہے یا کیا سیکیورٹی تھریٹس ہیں خان صاحب کو؟ سیکیورٹی تھریٹ ہمیں لکھ کے بھیجی ہے سرکار نے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ سیکیورٹی تھریٹ لکھ کے بھیجی گئی تھی اور اسد عمر صاحب اور میں نے بیٹھ کے اس کا جواب تیار کیا تھا۔ ہم نے ان سے سیکیورٹی پلان مانگا تھا، اپنی ریکوائرمنٹ بتائی تھی۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہیں کہ کل آپ نے دیکھا کہ کل عمران خان کو اکیلا گھیر کے ان کی پرسنل سیکیورٹی کو بھی اندر کل نہیں جانے دیے گا۔ آپ کے سامنے ہوا ہے، یہ سارا پوری قوم دیکھ رہی تھی آپ کے ذریعے سے۔ تو اس لیے سیکیورٹی کے شدید خطرات ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنمنٹ نے لکھ کے ہمیں کہا ہے۔ صرف یہ ایک دفعہ نہیں کہا ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا، وزارت داخلہ کا ایک تھریٹ اسیسمنٹ سیل ہے۔ وہ تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے ہمیں متعدد بار یہ خط لکھ کے بتا چکا ہے کہ عمران خان کو شدید سیکیورٹی کا خطرہ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بار بار ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جہاں عمران خان کی سیکیورٹی کی جو پوری پروٹیکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کو شدید خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انکنڈیشنل اپالوجی کرنے جا رہے ہیں۔ سر وہ جو ہے، دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے، مجھے اس بات کا جواب نہیں پتا، وہ ان کے وکلاء جو کہیں گے اسی کے مطابق وہ کریں گے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان نے ساری سیاست اپنی جو کی ہے وہ قانون کی حکمرانی کے لیے کی ہے، عدالتوں کے لیے کی ہے۔ عمران خان نے جیل صرف ایک دفعہ زندگی میں کاٹی ہے، اور وہ جیل کاٹی تھی انہی عدالتوں کی آزادی کے لیے۔ تو عمران خان نے ہمیشہ احترام کیا ہے عدالتوں کا۔ لیگل ٹیم نے کیا مشورہ دیا ہے بابر اعوان صاحب؟ لیگل ٹیم کا مشورہ آپ کو پتہ چل جائے گا بتائیں گے عدالت میں۔